بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو حیدر ٹی وی کے پروگرام منظرنامے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں خوش رہیں اور محفوظ ہوں۔ ہمارے ساتھ محترم کرامت اللہ غوری صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم غوری صاحب۔ وعلیکم السلام نقوی صاحب۔ ناظرین اکرام، اگر ہم بات کریں اس ہفتہ رفتہ کی کہ جس میں کچھ انٹرنیشنل خبریں جو تھیں اور کچھ پاکستانی خبروں کی، تو جو خبریں زیادہ رہیں اس میں وہ تھی ایک تو یہ کہ وہ جو گلوبل سمٹ فلوٹیلا جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جا رہا تھا، کہ جس پہ بہت زیادہ خبریں رہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی خبریں رہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ کہ پاکستان کا جو ایک وفد ہے وہ بھی امریکہ کا دورہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خبر جس نے بہت زیادہ اخبارات کو وہ کیا، جو کہ واشنگٹن پوسٹ نے دی تھی کہ جی امریکہ نے اپنے جو ٹاپ جنرلز ہیں ان کو بلایا ہے میٹنگ کے لیے۔ اور پھر جو ہے وہ کرکٹ بھی ایک کافی زیادہ خبروں میں رہی، اور خاص کر جو کرکٹ ہے یہ ایک جینٹل مین گیم ہوتا تھا اور بڑے اس میں بڑی تمیز کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو ایشیا کپ ہوا اس میں انڈیا نے کرکٹ پہ آپریشن سندور کر ڈالا۔ اس کی بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہوا۔ پھر یہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس ہیں، ایک جسٹس ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان کا مسئلہ اس پہ بات کریں گے، اس لیے کہ پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے وہ تو تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس خبر کی کہ جو پیر کو اور منظر عام پہ آئی، اور یہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے ایک معاہدہ جو 21 نکاتی معاہدہ ہے اس کا اعلان کیا غزہ اور فلسطین سے ریلیٹڈ، کہ وہاں پہ امن کی بات یا امن کا پروسیس کیسے چلایا جائے گا۔ یہ خبر ویسے تو خیر اس نے گارڈین نے لیک آؤٹ کر دی تھی، لیکن یہ کہ پھر بھی اس کے بعد جو کل یہ خبریں آئیں تو پھر تو انٹرنیشنل میڈیا، چاہے رائٹر ہو، چاہے گارڈین ہو، چاہے عربک وہ ہو، تمام جو وہ ہے، ایون اسرائیل جو ٹائمز آف اسرائیل ہے اس نے بھی اس کی خبریں بنانی شروع کر دی۔ اور یہ ایک 20 یا 21 نکاتی ہے، میرے پاس 21 نکات موجود ہیں تو میں اس کو 21 نکاتی ہی کہوں گا کہ یہ 21 نکاتی یا 20 نکاتی معاہدہ ہے۔ وہ ہے ایک معاہدہ، کیا ہے کہ وہ منصوبہ ہے کہ جس کو پہ اگر عمل کیا جائے تو یہ جو ہے وہاں پہ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ امن آ سکتا ہے۔ یہ ایک اچھا معاہدہ ہے۔ اس پہ تمام اخبارات نے جو ہے آج کی اگر دیکھا جائے تو تمام اخبارات نے اس پہ جو ہے وہ اپنی خبریں لگائی ہیں، اس پہ تجزیے پیش کیے ہیں، اور یہ کہ کچھ زیادہ تر جو ہے تبصرے جو اس پہ ہیں وہ کافی پازیٹیو ہیں، لیکن کچھ اخبارات ایسے بھی ہیں جس میں گارڈین ہے کہ جس نے اس کے کچھ خدشات کا اظہار بھی کیا۔ اور گارڈین ہی نہیں ہے، اگر آپ مختلف تجزیوں کو سنیں تب بھی لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کیا لیں کہ جی جو رائے جو ہے وہ زیادہ تر اچھی ہے، لیکن کچھ خدشات ہیں۔ اس لیے عموماً ایسے معاہدے جو ہوتے ہیں اس میں اگر اچھے ہوں تو خدشات تو رہتے ہی ہیں۔ تو ہم جو ہے سب سے پہلے اسی خبر پہ چلتے ہیں، غوری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ غوری صاحب یہ معاہدہ کیا ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ تو ماشاءاللہ یہ جو کہتے ہیں سیاسی اس میں بھی سفارتی آداب میں بھی آپ جانتے ہیں، اور یہ کہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو پیش کیا اس پہ بھی ذرا اپنے کمنٹس کیجیے گا۔ تو غوری صاحب آپ نے ذرا کمنٹس کیجیے گا اس کے اوپر کہ معاہدہ کیسا ہے آپ کی نظر؟ نقوی صاحب دیکھیے، اس کو یہ معاہدہ تو ہے ہی نہیں، معاہدہ نہیں ہے، یہ منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ 20 ہے، جی نکات سوری۔ ایک منصوبہ ہے جس کو ٹرمپ نے نیتن یاہو کی رضامندی سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غزہ میں، مقبوضہ فلسطین میں اور مشرق وسطیٰ میں امن کا راستہ ہموار کرے گا۔ لیکن جس انداز میں یہ پیش کیا گیا ہے، میں تو کل پوری پریس کانفرنس وہ جو
کانفرنس تھی جس میں ٹرمپ نے اپنا یہ جی منصوبہ پیش کیا اور نیتن یاہو ان کے ساتھ اسٹیج پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ ٹرمپ نے پہلے تقریر کی، اس کے بعد نیتن یاہو نے تقریر کی، اور دونوں نے مل کے یہ منصوبہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ دیکھیے، منصوبے کے جو کلیدی نکات ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اس منصوبے سازی میں فلسطین کا کوئی نمائندہ شریک نہیں تھا۔ فلسطین کا کوئی نمائندہ شریک نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی ان پٹ کوئی لی گئی۔ دوسری بات یہ کہ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ حماس کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ الٹیمیٹم یوں دیا گیا ہے کہ حماس سے کہا گیا ہے کہ وہ اور آج ٹرمپ نے اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف جاتے ہوئے جو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ حماس ہیز only 3 or 4 days to reply to this plan۔ تو حماس کے سامنے ایک الٹیمیٹم رکھ دیا گیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دے، وہ سرنڈر کر دے۔ تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک سرنڈر کا منصوبہ ہے۔ یہ غزہ میں امن کی راہ استوار کرنے کے لیے یا ہموار کرنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایک طرح سے ٹرمپ اور نیتن یاہو نے آپس میں مل کے کھچڑی پکائی ہے، اور وہ منصوبہ پیش کیا ہے جس میں ہمارے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس منصوبے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ٹرمپ نے 8 اسلامی ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کی تھی۔ آج 30 ستمبر ہے، ایک ہفتے پہلے 23 ستمبر کو واشنگٹن میں وہ ملاقات ہوئی تھی، جس میں سعودی عرب شامل تھا، جس میں قطر شریک تھا، جس میں ترکی کے صدر اردوان شامل تھے، جس میں مصر شامل تھا، اور انڈونیشیا کے سربراہ تھے، یو اے ای کے سربراہ تھے، اور ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم بھی تھے۔ اور ٹرمپ نے کل جو تقریر کی ہے، جس تقریر کے دوران انہوں نے منصوبے کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اس میں انہوں نے باقی ملکوں کے تو صدور کا یا وزرائے اعظم کا نام لیا، لیکن ہمارے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے یہ کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھی اس ملاقات میں شریک تھے جس میں اس منصوبے کی منظوری دی گئی۔ تو ہم تو پوری طرح سے ملوث ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم اتنے بےتاب تھے ٹرمپ کو تہنیت اور مبارکباد پیش کرنے کے لیے کہ ٹرمپ کی تقریر جاری تھی، جس کے دوران ہمارے وزیر اعظم نے بیان داغ دیا کہ ٹرمپ تو امن کے خواہاں ہیں، امن کے ایک طرح سے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اس پالیسی کا دفاع کیا جس پالیسی کے تحت پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے۔ تو ہمارے تو سرنڈر، وہ جو انگریزی کی اصطلاح ہے ایبجیکٹ سرنڈر ہے، بالکل پوری طرح سے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ بلکہ وہ شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی جو ملاقات ٹرمپ کے ساتھ ہوئی تھی، اس میں فیلڈ مارشل صاحب نے باقاعدہ وہ ریئر منرلز ٹرمپ کے معائنے کے لیے پیش کی جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں، اور جن کو ٹرمپ کو ضرورت ہے۔ تو ہم نے تو ہر طرح سے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ہم نے تو بالکل ہم ٹرمپ کے سامنے 10 بستہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ حضور آپ جو بھی کرنا چاہیں ہم اس کے لیے رضامند ہیں، اور ہماری
ہماری رضا پوری طرح سے آپ کے منصوبے میں شامل ہے۔ اب میں منصوبے کے لیکن غوری صاحب، نکات کی طرف، جی جی بالکل، جی بالکل، میں آپ یہ کہیے، کہہ آپ رہا تھا کہیے۔ کہ یہ کہ کوئی امن کا راستہ ہموار نہیں کر رہا، اس لیے کہ ٹرمپ نے اپنی آدھے گھنٹے کی تقریر میں جس میں انہوں نے اپنی بڑائی بہت ہانکی، اور اپنے سے دو سابقہ صدور بائیڈن اور اوباما پر بہت تنقید بھی کی کہ وہ اس طرح کی کوئی پیش رفت نہیں کر سکے تھے جس طرح کی پیش رفت انہوں نے کی ہے۔ تو اور اس پوری تقریر کے دوران انہوں نے نہ اس قبضے کی بات کی جو 1967 سے اسرائیل کا مقبوضہ فلسطین پر قابض ہے، وہ اس قبضے کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بھی انہوں نے کوئی واضح نقشہ پیش نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہا کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ فلسطین کی ریاست قائم ہو سکتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے، میں اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اسی طرح کا ایک منصوبہ 1993 میں 1993 میں اوزلو ایکارڈ کے نام سے جی دنیا کے ہوا۔ سامنے پیش کیا گیا۔ اس اوزلو ایکارڈ کے وقت اسرائیل کی مقبوضہ فلسطین میں کل آبادی 75,000 تھی۔ آج وہ جو سیٹلمنٹس ہیں ان میں یہودیوں کی آبادی بڑھتے بڑھتے 7.5 لاکھ ہو چکی ہے۔ تو فلسطین کی ریاست کے قیام کا منصوبہ تو ویسے ہی مختلف رکاوٹوں کا، مختلف دشواریوں کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، اس منصوبے میں اسلامی ممالک کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے۔ حماس کے ہتھیار ڈالنے کا جو عمل ہے وہ مسلمان ممالک کی افواج کے ذریعے سے کیا جائے گا، جس میں انڈونیشیا نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ 20,000 اپنے فوجی غزہ میں تعینات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان نے تاحال اس منصوبے پر ساتھ نہیں کیا ہے، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ پاکستان کے فوجی دستے بھی وہاں بھیجے جائیں گے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک بلینک چیک دے دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہے وہ اس ٹائم ٹیبل کے مطابق غزہ پر اپنا قبضہ ہلکا کرے۔ کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی کہ اسرائیل کو اس کا پابند کیا جا سکے کہ کتنے عرصے میں اسے غزہ سے اپنی فوجیں مکمل طور پر نکالنی ہوں گی۔ نیتن یاہو نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ وہ اسٹیجز میں آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ اپنی افواج کو وہاں سے نکالیں گے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25% علاقے پر غزہ کے ان کا سیکیورٹی پیریمیٹر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کی پٹی جو شمال سے لے کے جنوب تک صرف 41 کلومیٹر لمبی ہے، اور مشرق سے مغرب تک اس کی جو سب سے زیادہ چوڑائی ہے وہ 12 یا 13 کلومیٹر ہے۔ اس میں سے بھی 25% حصہ اسرائیل کے سیکیورٹی زون کے نام سے اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا، اور حماس کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر جب اسرائیل کی حکومت باضابطہ طور پر اس منصوبے کو منظور کر لے تو اس کے 72 گھنٹے کے اندر تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے بعد
نیتن یاہو کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جب چاہے حماس پر یا فلسطینیوں پر الزام لگا کر دوبارہ اپنی وہی فوجی کارروائیاں شروع کر سکتا ہے جنہوں نے غزہ کو ایک کھنڈرات کے ڈھیر میں بدل دیا ہے۔ اچھا والد صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ خدشات ہیں، لیکن اگر اس کے یہ جو منصوبہ ہے، اس کے کچھ پازیٹیو پوائنٹ دیکھیں کہ جیسے فوری جنگ بندی یا سیز فائر کا بات کی گئی ہے کہ جناب سیز فائر جو ہے وہ ہوگا، پھر یہ کہ جی وہ جو یرغمالی یا نہیں نہیں فوجی ہیں نہیں، دونوں صاحب طرف کے، سیز فائر کی تو کہیں بات جی نہیں ہے، سیز فائر کی تو کہیں جی بات نہیں ہے، وہ صرف یہ کہا نہیں، یہ ہے گیا نا کہ ہے صاحب کہ جو، جی اسرائیل، دیکھیں حماس کا جو مطالبہ ہے وہ 2 سال سے یہی مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ مکمل جنگ بندی چاہیے، لیکن اسرائیل مکمل جنگ بندی پر تیار نہیں ہے، اور اس منصوبے کے نکات آپ پڑھ لیجئے، اس میں کہیں جی مستقل جنگ بندی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نہیں، سیز فائر ایک کا تو ایک ذکر ہے نا۔ جو پازیٹیو بات ہے، جی وہ جو پازیٹیو جو بات مجھے واحد نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب توپوں کے دہانے آگ اگلنا بند کر دیں گے تو یونائٹڈ نیشنز کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ اس کے ادارے فلسطین غزہ کے مظلوموں کے لیے امدادی سامان فراہم کر سکے۔ لیا یہ ایک اچھا پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ اچھا، دوسرا پازیٹیو پوائنٹ تو یہ بھی ہے نا کہ جب بات کرتے ہیں وہ بورڈ آف پیس کی، کہ جس میں وہ نہ صرف مختلف ملکوں کے نمائندے ہوں گے بلکہ اس میں اقوام متحدہ کے لوگ بھی ہوں گے، تو کیا یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ ایک اچھی تجویز نہیں ہے؟ نقوی صاحب، بورڈ آف جی پیس کا جو منصوبہ ہے اس کی سربراہی کس کے پاس ہوگی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹرمپ پاس۔ کے ساتھ، جی وہ جی وہ ٹرمپ جو کل اپنی پریس کانفرنس میں جب انہوں نے منصوبہ یہ پیش کیا تو انہوں نے حماس کو وارننگ دی کہ اگر اس منصوبے کو تسلیم نہیں کیا گیا تو پھر انہوں نے بینجامن نیتن یاہو کی طرف مڑتے ہوئے، اور وہ بینجامن نیتن یاہو کی مسلسل تعریف کر رہے تھے، اس کو مبارکباد دے رہے تھے کہ ہی از اے گریٹ فائٹر، ہی از اے واریر، اور پھر ہاں، یہ حماس کو وارننگ دیتے ہوئے انہوں نے جو جملہ کہا وہ جملہ سننے کے قابل ہے اور غور اور فکر کی دعوت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دین بی صحیح ہے، بی یو 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 ہیو ٹو ڈو واٹ یو وڈ لائک ٹو ڈو، اور یہ بھی کہا کہ ہم تمہاری ہر طرح سے مدد جاری رکھیں گے۔ تو ایسے شخص کا جو اسرائیل کی توسیع پسندی کی وکالت کر رہا ہے، جس نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ کسی صدر کو یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ امریکہ کا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیے، میں نے وہ کام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ میں نے اسرائیل کی مقبوضہ گولان پر حاکمیت کو قبول کر لیا۔ تو ایسے شخص بالکل کی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ سربراہی میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو امن کا بورڈ کہا جا رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر مزید یہ اچھا، وہ ایک اور بات میں کہتا چلوں جی کہ وہ جی جی جو کہاوت ہے نا کہ بکری دودھ تو دے لیکن اس میں مینگنیاں بھی ڈال دے، تو نہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہوں گے وہ ٹونی بلیئر صاحب ہوں گے۔ اب وہ ٹونی جی بلیئر بالکل جس کے متعلق دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ ٹونی بلیئر نہیں ہے، وہ ٹونی بی لائر ہے، ٹونی بی لائر ہے، جس کا جس کا کیریئر اتنا داغدار ہے کہ 2003 میں جب جی جارج ڈبلیو بش نے عراق پر حملہ کیا تھا بلا جواز، تو صحیح اس میں صحیح ہے، امریکہ کے ساتھ ساتھ عراق کے خلاف جارحیت کرنے میں برطانیہ کا مکمل رول تھا، مکمل حصہ تھا، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں کینیڈا نے امریکہ کے ساتھ
شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا، تو آپ صحیح کو کہہ رہے یاد ہیں، ہوگا۔ اور ٹونی بلیئر کے خلاف تو انکوائری بھی ہوئی تھی نا غوری صاحب؟ نہیں، ٹونی بلیئر کے جی خلاف انکوائری ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنی وہ جو کنسلٹنسی فرم بنائی ہوئی تھی اس کے ذریعے سے جی انہوں نے ملینز آف ڈالرز، ملینز آف پاؤنڈز کمائے ہیں۔ تو ایسے ایسے داغدار کردار کے حامل کا شخص کا چیف ایگزیکٹو نامزد ہونا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ امن کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ بیلفور ڈیکلیریشن 2 ہے۔ آپ کو یاد اچھا، ہوگا لیکن غوری کہ صاحب آپ یہ بھی تو سوری جی غوری صاحب ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس کے اندر، اس منصوبے کے اندر ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نگراں فورس ہے یا وہ جو پیس کیپنگ فورسز ہے، جس کے لیے آپ نے بھی بتایا اور خبروں بھی ہے کہ انڈونیشیا نے بھی 20,000 دیے ہیں، وہ جو فورسز ہیں وہ تو ود ان اس ایریا میں رہیں گی نا، غزہ میں، اس فلسطین میں۔ تو اگر یہ فورسز وہاں موجود رہیں گی تو ایک اچھا عمل ہے کہ اس کے بعد اسرائیل تو کم سے کم وہاں پہ حملہ نہیں کر پائے گا۔ نہیں، اس کی کیا ضمانت ہے کہ اسرائیل حملہ نہیں کرے گا؟ اس کی کوئی نہیں، اس لیے ضمانت جب ہے؟ انٹرنیشنل فورسز وہاں آپ جی آپ نے دیکھا کہ بینجامن نیتن یاہو کا کردار اس 2 سالہ عرصے میں، جب سے غزہ کے خونریزی کا عمل شروع ہوا ہے، اس میں نیتن یاہو کا کردار کیا رہا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو کسی قانون، کسی ضابطے کا پابند کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ آس لگانا کہ اگر اسلامی ممالک کی افواج وہاں پر غزہ میں ہوں گی تو اسرائیل کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو جس سے جنگ پھر شروع ہو سکتی ہو، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی ضمانت اچھا، نہیں ہے۔ لیکن غوری صاحب اگر دیکھا جائے اور اگر یہ منصوبہ تھوڑا سا کامیاب ہوتا ہے تو کم از کم اس میں اتنا تو فائدہ ہوگا کہ غزہ کے اندر یا فلسطین میں وہ جو انسانی امداد ہے یا ریلیف کی جو صورتحال ہے، اب آپ دیکھیں نا جیسے وہ ہے اپنا گلوبل سمٹ فلوٹیلا، وہ اس کو پہ تو بمباری کر رہے ہیں یا اس کو اور زیادہ وہ اندر نہیں آنے دے رہے۔ تو اس معاہدے کے بعد، یا اس معاہدہ کر رہا ہوں، اس منصوبے کے بعد اگر یہ تھوڑا سا یہ تو ہوگا کہ بھئی غزہ کے اندر کچھ انسانی ریلیف امداد جائے گی، کچھ ریلیف فنڈ ہوگا، تو کم سے کم یہ فائدہ تو ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ واحد پازیٹیو پوائنٹ جو مجھے اس منصوبے میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ امدادی سامان کی ترسیل شروع ہو جائے گی اور اقوام متحدہ کے اداروں کو وہ کردار پھر سے مل جائے گا جس کی تنسیخ اسرائیل نے کی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے انروا کو بھی وہاں کام کرنے سے منع کر دیا تھا، اور دوسری جو امدادی ادارے تھے جو امدادی کارروائیاں کر رہے تھے ان کو بھی غزہ میں امدادی کام کرنے سے یا امدادی سامان کی ترسیل سے روک دیا گیا تھا۔ تو واحد جو مثبت پوائنٹ، نقطہ مجھے اس میں منصوبے میں جی نظر آتا ہے وہ جی یہ ہے۔ لیکن یہ بھی اس پر منحصر ہے کہ وہاں ایسے حالات، ایسی فضا سازگار پیدا ہو جائے جس میں امدادی کارروائیوں کا آغاز ہو سکے۔ اچھا غنی صاحب، اب ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کی حمایت جو ہے وہ یورپی یونین نے کی ہے، اقوام متحدہ نے کی ہے، یو کے، فرانس، جرمنی، روس، اسپین، ترکیہ، ان سمیت کئی ملک، اچھا، جس میں پاکستان بھی ہے کیونکہ جیسے آپ نے پاکستان کو بتایا، اور دوسرے ممالک بھی ہیں، تو انہوں نے تو اس کی کھل کر حمایت کی ہے۔ ٹھیک ہے کہ فلسطین کی طرف سے بڑا ایک کنزرویٹو سا رسپانس آیا ہے جو کہ نہ ہاں ہے نہ ہے، لیکن یہ جو ممالک ہیں کہ جو ابھی تک غزہ کو یا اس کی جو فلسطین ہے اس کی کاز کو سپورٹ کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے بھی جب اس کی حمایت کی ہے تو اب اس کا کیا فیوچر کیا ہوگا اس منصوبے کا؟ نہیں، وہ تو مستقبل یہ ہے کہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اسرائیل کی نیت خراب نہ ہو، اور وہ یہ جو امن بورڈ بنایا گیا ہے یہ اپنا کام کرتا رہے، اور تسلی بخش طور پر یہ غزہ میں
مظلوموں کی دوبارہ آباد کاری کا عمل شروع کر سکے. اور لیکن اس میں بھی دیکھیے کیا 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 چمتکار ہے. جو 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 اثر نو تعمیر نو ہوگی غزہ کی، جس کو کھنڈرات میں بدل دیا ہے، وہ کام بھی مسلمان ممالک کی امداد سے کیا جائے گا. وہ آپ کو یاد ہے نا وہ جو میر جی کا شعر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ میر جی، کیا بالکل سادہ ہیں بالکل بیمار بالکل ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو بالکل یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں آپ. ٹرمپ کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ چت بھی ان کی اور پٹ بھی ان کی. اچھا، اب غوری صاحب ایک سوال اور ابھرتا ہے یہاں پہ، جو ڈائریکٹ تو میں نے کہیں نہیں پڑھا لیکن میرے دماغ میں آ رہا تھا. وہ یہ کہ اگر یہ منصوبہ نافذ العمل ہو جاتا ہے تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ صاحب اس میں جو ایک خاص بات ہے وہ یہ کہ فلسطینی ریاست کو ابھی تک کوئی جگہ نہیں دی گئی. مطلب کوئی سوال یا کوئی جگہ وہ ایسا نقطہ نہیں ہے کہ فلسطینی ریاست کی جو قیام ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب اگر یہ لگتا یہ ہے کہ صاحب اگر یہ منصوبہ نافذ العمل ہوتا ہے تو فلسطینی ریاست کا کہیں کوئی نام نہیں ہے. لیکن اس وقت کوئی 150 ممالک جس میں کینیڈا، برطانیہ، فرانس یہ سب موجود ہے، یہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں. اب اس کا کیا، اس بات کا کیا اسٹیٹس ہوگا کہ یہ تسلیم کر چکے اس منصوبے کی اگر وہ حمایت کر رہے ہیں اور یہ نافذ العمل ہو جاتا ہے تو وہاں فلسطینی ریاست تو کوئی ہے ہی نہیں. اس میں ذرا سا اپنا وہ کیجیے گا انالیسس. نقوی صاحب دیکھیے، اسرائیل اور امریکہ جب تک فلسطین دشمنی کے منصوبے پر کاربند ہیں، آپ فلسطینی ریاست کے وجود میں آنے کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آن گراؤنڈ وہ جو کہا جاتا ہے نا آن گراؤنڈ ریالٹی، تو اس ریالٹی کے کوئی عناصر ہمیں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے کہ یورپ کے ان ممالک نے بھی سوائے جرمنی کے اور اٹلی کے آزاد فلسطینی ریاست کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن وہ ریاست تو اب تک کاغذ پر ہے نا. وہ اس ریاست کا جب حقیقی طور پر وجود ہوگا تب دیکھا جائے گا. لیکن نیتن یاہو اور دائیں بازو کے انتہا پسند جو اس کے ساتھ مخلوط حکومت میں شامل ہیں، ان کا تو واضح اعلان ہے، ان کا تو واضح منصوبہ ہے کہ وہ فلسطینی کی ریاست کے وجود کے خلاف ہیں، اور ہر ممکن کوشش ان کی یہ ہوگی کہ فلسطینی ریاست وجود میں نہ آنے پائے. اور دیکھیے اچھا، اب اگر ہم دوسرے اگر ہم جی غور میں صاحب آپ میں یہ اپنے کہہ جملہ رہا مکمل ہوں کریں. جس طرح سے امریکہ کھل کر دامے درمے سخنے جس طرح سے اسرائیل کی بھرپور حمایت کر رہا ہے، کیا دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے دکھا سکتے ہیں جو اسی طرح کی مکمل طور پر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مدد کرنے کو تیار ہو؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے نا، اچھا غوری صاحب کوئی اب نہیں. ذرا میں اس پہ جی جی میں ذرا لاسٹ کوشچن پہ آتا ہوں اسی سلسلے میں. وہ یہ کہ اگر یہ منصوبہ نافذ العمل نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا. اور اس بات کو اگر ہم اس خبر کے تناظر میں دیکھیں جو گارجین نے وہ لیک کی تھی کہ امریکہ نے یا آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے وزیر دفاع جو ہے پیٹ ہیگسٹ جو ہے اس نے جب کہا تھا تو ایکسیٹ اس پہ انہوں نے کہا کہ صاحب انہوں نے جرمنز اپنے تمام جرنیلز کو جو ٹاپ جرنیل ہیں ان کو ایک میٹنگ میں بلایا ہوا ہے. یہ میٹنگ کوئی عام میٹنگ نہیں ہے، یہ برسوں کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے. میں اگر یہ دو خبروں کو ملا کے دیکھوں کہ یہ منصوبہ نافذ العمل نہیں ہوتا، دوسری طرف وہ جرنیلز کو بلایا گیا ہے جن کا مقصد نہیں پتا، تو اگر اس کو ملا کے دیکھیں تو اس میں آپ کا کیا تجزیہ ہوگا؟ میں نے وہ تقریر سنی تھی نقوی صاحب، جو پیٹ ہیگزٹ نے، جو امریکہ کے ایگزیکٹ وزیر دفاع ہیں، بلکہ ان کا نیا ٹائٹل تو منسٹر آف وار ہے، اس لیے کہ جی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس تو ڈپارٹمنٹ آف وار ہو گیا نا. تو صحیح انہوں کہہ نے رہے ہیں آپ.
باقاعدہ جی میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ اس کی ویڈیو میں لائیو سن رہا تھا، وہ پروگرام اچھا جو الجزیرہ نے ان کی پوری تقریر سنائی تھی. انہوں نے 800 800 جرنیلوں اور ایڈمرلز اور ایئر مارشلز کو جمع کیا ایک جگہ، جو امریکہ کی 250 سالہ تاریخ میں پہلا ایسا اجتماع تھا کہ تمام سرونگ جرنیلز کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہو. اور اس کے بعد انہوں نے جو پیٹ ہیگزٹ صاحب نے جو تقریر کی، وہ اس کو ہم انگریزی اصطلاح میں کہتے ہیں ڈریسنگ ڈاؤن. انہوں نے جی باقاعدہ جس طرح سے کوئی ہیڈ ماسٹر اپنے اسکول کے طلباء کو سے خطاب کرتا ہے، اس طرح انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ جو وہ وڈ کلچر ہے امریکہ کی فوج میں، کہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ترقی پاتے رہتے ہیں، وہ اب سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور امریکہ کے فوجیوں کو وہ کرنا پڑے گا جس کی بنیاد پر وہ اپنا لوہا منوا سکے. تو ایک طرح سے امریکہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب ڈنڈے کے بل پر اپنی طاقت کو منوائے گا. اور امریکہ کی تو پوری تاریخ یہی رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا صدر جمی کارٹر نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ امریکہ نے اپنی 250 سالہ تاریخ میں صرف 17 یا 18 برس بغیر کسی جنگ میں ملوث ہوئے گزارے تھے. تو جس ملک کا کلچر ہے جنگ پر ہو، صحیح جس کی معیشت کا دار و مدار، جس کی سب سے بڑی انڈسٹری وہ ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری ہو، جس کے متعلق صدر آئزن ہاور نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا کہ دیکھو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو اپنے پر حاوی نہ ہونے دینا. لیکن آج وہ پوری طرح سے امریکہ کی صحیح پالیسیوں پر حاوی صحیح ہو چکی ہے. اور امریکہ کی اور دنیا کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ زمین پر خدا کا اوتار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. مولوی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں امریکن کی جو مینٹالٹی ہے، بلکہ مجھے اپنا اکثر ایک پروفیسر یاد آتا ہے جو کہتا تھا کہ امریکن کی مینٹالٹی یہ ہے کہ جب تک اپوزیشن نہ ہو ہم شائن نہیں کر سکتے. یا یہ کہ ہاں وہ عموماً یہ کہا کرتا تھا مجھ سے کہ دیکھو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بعد مخالف سے نہ گھبرا ایک دوست، یہ تو اڑتی ہے تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے. ہے، تو تم تو, دیے بات تو مخالف سے نہ امریکن کا تو گھبرا، خیال یہی ہے کہ یہ جی تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جی بالکل اقبال کا بالکل. شعر نہیں اچھا غور صاحب اب آتے ہیں. جی کہیے آپ کہیے. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، یہ ایک اچھا 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 غیر معروف شاعر کا شعر ہے جو علامہ اقبال کے نام سے منسلک ہو گیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک شاعر تھے جن کا نام تھا اقبال امبالوی. جی، کچھ ان کچھ ان کا شعر یہ ایسے شعر ہیں ہے کہ جو ان کے جو جی جو جی علامہ اقبال کے نام سے کس موسوم ہو گیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے. کچھ شعر ایسے ہیں ان کے کہ جو علامہ اقبال سے نصب ہو گئے ہیں بلکہ لکھے جا چکے ہیں. خیر غوث صاحب ہم آتے ہیں اب اپنی ذرا دوسری خبر کی طرف کہ نزدیک پاکستان کا ایک ہائی ڈیلیگیشن جو ہے ڈگنیٹری ڈیلیگیشن جو ہے وہ امریکہ کے دورے پر تھا، جس میں کہ نہ صرف پرائم منسٹر صاحب شامل تھے بلکہ فیلڈ مارشل صاحب بھی موجود تھے، اور جس کا تذکرہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کیا جب وہ اس منصوبے کی بات چیت کر رہے تھے کہ صاحب وہ یہاں پہ موجود تھے. تو یہ جو بین الاقوامی جو امریکہ کا آپ کہنے کی دورہ کیا انہوں نے، اس کو بین الاقوامی میڈیا نے کافی زیادہ اپنی خبروں میں جگہ دی. بلکہ آپ جس اخبار کی بات کریں گے، چاہے وہ رائٹر ہو یا اپنا دوسرے اخبار ہو، اے پی نیوز وغیرہ ہیں، ان سب نے اس کو بڑی جگہ دی. اور اس میں جو ایک تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب پاکستان جو بہت عرصے تک آئسولیشن میں تھا، اس وقت اس کی سفارتکاری بہت زوروں پر ہے.
اور اگر دیکھا جائے تو وہ یہ اس کی اچھی سفارتکاری کا نتیجہ ہے کہ اس وقت جو یو ایس اے ہے وہ انڈیا کی طرف اپنی توجہ کم کیے ہوئے ہے، یا یہ کہ ایک طرح سے آپ کہہ دیں انڈیا کو پنش بھی کر رہا ہے کہ جناب اس پہ جو ہے وہ ٹیکس بل بڑھا رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ پاکستان کے بہت قریب آ گیا ہے۔ اس دورے میں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ نے دیکھا، وہ سب پورے میڈیا میں آیا، میں اس پہ نہیں جاؤں گا اس لیے میرے پاس ایک تو ٹائم بھی نہیں ہے۔ لیکن غوری صاحب، کیا یہ جو دورہ تھا یہ پاکستان کی جو ہے سفارتی کامیابی میں اس میں آپ شمار کریں گے، یا یہ کہ یہ ایک طرح سے امریکہ نے جس اردو میں کہتے ہیں دانا ڈالا کہ صاحب اس کو اپنے قابو میں لانے کے لیے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا دوسرا بیانیہ درست ہے نقوی صاحب۔ امریکہ نے دانہ جی ڈالا ہے، اور پاکستان کی قیادت اتنی ڈیسپریٹ ہے کہ اس نے وہ دانہ بخوشی کو چگ لیا ہے۔ دیکھیے، امریکہ کی اور پاکستان کے تعلقات کی جو تاریخ ہے، اس میں جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو جب پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، اس نے پاکستان سے اپنی پینگیں بڑھائی ہیں، اپنے تعلقات کو استوار کیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ضرورت ختم ہو گئی، اس نے پاکستان کو ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح سے ردی کی ٹوکری پر پھینک دیا ہے۔ یہ تاریخ کسی کی آنکھوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ امریکہ نے بار بار پاکستان کو استعمال کیا ہے، لیکن جیسے ہی پاکستان کی افادیت ختم ہو گئی، اس نے پاکستان کے خلاف سینکشنز بھی لگائی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جی پاکستان نے کس طرح سے امریکہ کی مدد کی تھی روس کو افغانستان سے نکالنے کے لیے، بے دخل کرنے کے لیے۔ صحیح۔ لیکن جیسے ہی وہ پاکستان کا وہ کردار ختم ہوا، پاکستان کی افادیت ختم ہوئی، اس کے بعد پاکستان کے جو ایٹمی منصوبہ تھا، جس کو پاکستان کا اسلامک بوم کہہ کے مطعون کیا گیا مغربی دنیا میں، امریکہ میں خاص طور پر، اس کے خلاف پاکستان کے خلاف سینکشنز لگا دی گئیں، پابندیاں لگا دی گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا پریسلر ایمنڈمنٹ بہت معروف تھی، جس کے تحت پاکستان کے خلاف سینکشنز لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 9/11 کا سانحہ ہو گیا، اور مشرف جو اس وقت پاکستان کے مرد آہن تھے، انہوں نے پاکستان کو تشتری میں رکھ کر امریکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور وہ جو کولن پاول نے اپنے یادداشتوں میں لکھا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میں جب مشرف کو فون کروں گا تو مشرف مجھ سے کچھ وقت مانگے گا، لیکن مشرف نے تو اسی وقت اسی ٹیلی فون کال میں کہا کہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں جو تم ہم سے چاہتے ہو۔ تو پاکستان کو پھر ایک بار استعمال کیا گیا۔ اب پاکستان کی ضرورت امریکہ کو پھر محسوس ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کو پاکستان کی سرزمین میں جو چھپے ہوئے ریئر منرلز ہیں، جو قیمتی معدنیات ہیں، ان کی ضرورت ہے، وہ چاہیے، لہذا وہ پاکستان کو دانہ ڈال رہا ہے۔ اور پاکستانی اتنے بے بصیرت ہیں، پاکستان کی قیادت، سیاسی اور عسکری قیادت تو ہمیشہ سے امریکہ کی اسیر رہی ہے۔ بلکہ میں اس پہلو کو خاص طور پہ بیان کرتا آیا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہمیشہ سے عسکری قیادت کو زیادہ عمل دخل رہا ہے بنسبت سفارتکاری کے۔ اور جس نے پاکستان کے 36 برس سفارتکاری کی ہے، میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں ہندوستان یا امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات آتی ہے، وہاں پالیسی کا حرف آخر دفتر خارجہ میں نہیں لکھا جاتا، وہ GHQ میں لکھا جاتا ہے۔ تو امریکہ کو مولوی پھر صاحب پاکستان کی ضرورت ہے، اور تو اچھا اسی مولوی لیے صاحب، یہ وہ تو میں آگے چلتا ہوں۔ جی جی
میں ایک سوال اور پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، وہ یہ کہ جو پاکستانی وفد وہاں پر گیا اور جس طرح جو اس کا وہاں بیہیویئر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو جس طرح سے اس نے رہا، آپ مثلا یہ کہ خواجہ صاحب کا جو ہے، خواجہ آصف کا مہدی حسن کے ساتھ انٹرویو دیکھیں، یا ڈاکٹر شمع جونیجو صاحب کے بارے میں جو کچھ بھی ہوا، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن وہ ہوا یہ پاکستان کی یہ بدنامی اور شرمندگی کے باعث تو ہیں جو جس طرح انہوں نے کیا وہاں پہ۔ انتہائی رسوائی کا باعث ہے دیکھیے. اور یہ جو شمع جنیجو ہیں، یہ خاتون جن کے متعلق ہمارے وزراء نے بھی دروغ بیانی سے کام لیا، اور دفتر خارجہ نے، مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دفتر خارجہ نے بھی کذب بیانی سے کام لیا، اور ہمارا جو مشن ہے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے، اس نے بھی دروغ گوئی کا مظاہرہ کیا. یہ خاتون جو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بڑے فخر سے یہ لکھتی آئی ہیں کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی مشیر ہیں، اور ان کی اسپیچ رائٹر بھی ہیں، ان کی تقاریر لکھتی ہیں، اور وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ اس خصوصی طیارے میں وزیر اعظم اور ان کے وفد کے ہمراہ لندن سے نیو یارک گئیں، جو اور وہاں پر پھر وہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اور جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستانی وفد میں شریک رہی. تو خواجہ آصف کا یہ کہنا کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی پشت پر جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں وہ کون ہے اور کس نے ان کو وہاں بٹھایا ہے، یہ انتہائی کذب بیانی کا مظاہرہ کیا تھا. لیکن جو خواجہ آصف کے کردار کو جانتے ہیں ان کو کوئی تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ موصوف تو مشہور ہیں اپنی دروغ گوئی کے لیے، اپنی ہرزہ بیانی کے لیے. لیکن غنی صاحب اس میں ہوا کیا کہ جو ہمارا فارن اس کا افیئرس کا ڈپارٹمنٹ ہے، بیسیکلی اس کی بہت بدنامی ہوئی، یا یہ کہ جو وہاں پہ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ہیں ان کی بہت بدنامی ہوئی کہ بھئی اگر لے کے گئے تھے تو ایڈمٹ کرنے میں کیا حرج ہے، کیا ٹھیک ہے ہم لے کے آئے ہیں، نہیں اس میں کیا حرج نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ خاتون ان کا تو کریئر اس بنیاد پر بنا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک طرح سے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتی رہی ہیں، اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ بار بار یہ تلقین کرتی رہی ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لینے چاہیے، اور وہ فوائد بھی گنوا چکی ہیں جو پاکستان کو اس عمل کے بعد حاصل ہو جائیں گے. تو ایسی تو خاتون کے جی متعلق یہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ ان کو کس نے نامزد کیا ہے یا کس نے بٹھایا ہے، یہ انتہائی منافقت کا مظاہرہ ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی اجازت سے یہ خاتون کس کی پاکستان جائے؟ کے وفد میں شریک کی گئیں. کس وہ جو بالکل صحیح. میں جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ کس کی منظور نظر ہیں یہ خاتون کے ان کو یہ توقیر اور عزت بخشی گئی. اچھا چلیں غوری صاحب، وہ تو ہے. ذرا سا 2 منٹ کا تجزیہ جو ہے غوری صاحب اس پہ بھی دیجیے گا کہ وہ جو کرکٹ میچ کے اندر ہوا، جو کچھ بھی ہوا، پاکستان کی ٹیم ماشاءاللہ اس نے تو جس طرح کا کھیلا، وہ تو چلے سب کچھ ہے، لیکن وہ فائنل ڈے جو انڈیا نے ٹرافی وصول کرنے نہیں آیا، اور تمام انٹرنیشنل نیوز پیپر جو ہیں میں ان کو دیکھ رہا تھا، تو اس میں زیادہ تر نے تو ان کی انڈیا کی برائی کی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جیسے رائٹر کہ جو انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا. تو مطلب یہ کہ انڈیا نے یہ کیا کیا کہ گیم کے اندر سیاست، سیاست کے اندر گیم، یہ سارے چیزیں مکس کر کے رکھتی. دیکھیے نقوی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ کرکٹ کی تعریف اور تاریخ یہی ہے کہ اسے شرافہ کا کھیل کہا جاتا تھا، جینٹلزمن بالکل. اسپورٹ کہا جاتا تھا. جی لیکن بالکل. جب سے یہ بنیوں کے ہاتھوں میں پڑا ہے، اس کھیل کو جو شرافہ کا کھیل تھا انہوں نے ایک تو تجارت اور معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے، دوسرے اس میں سیاست داخل کر دی ہے، اور
کرکٹ ٹیم کو کیا کہیں، وہ جو بھارت کے پردھان منتری ہیں، جی انہوں بالکل نے صحیح کہہ رہے انہوں نے جو ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن سندور کا ایکسٹینشن تھا، ایک طرح سے آپریشن سندور جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس میں انہیں رسوائی اور ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑا تھا، اور پاکستان نے ان کو وہ سبق پڑھایا تھا جو ان کو عرصے تک یاد رہے گا۔ تو وہ جی کرکٹ کے میدان میں اپنی فتح کو وہ آپریشن سندور کی توسیع بتا رہے تھے۔ تو جس یہ ملک کا صحیح کہہ رہے ہیں غوری صاحب آپ. سربراہ، جی جس ملک کا وزیر اعظم اپنی ٹیم کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی تائید کرے اور ان کے اسپورٹسمن اسپرٹ کی تائید کرے، داد دے، اس کے متعلق اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، غیر مصدقہ خبریں تھیں آج. میں کچھ دیکھ رہا تھا لیکن میں نے کہیں پہ پڑھا نہیں، لیکن میں ادھر ادھر مجھے بتایا گیا کہ شاید انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ ٹرافی جو ہے وہ اس کو واپس مل جائے اور وہ لے لی جائے. تو بہرحال غوری صاحب یہ اس پر تو جو ہوتا ہے دیکھتے ہیں. اب ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے غوری صاحب، بس اتنا ٹائم ہے کہ آپ کا قطع ہو جائے آج کا. دیکھیے، یہ قطع بھی کل میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہوں نے جس طرح سے ٹرمپ کے منصوبے کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں اور اس کی بھرپور تائید اور حمایت کی ہے، تو اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ اخوان شیاطین ہیں اسلامی سربراہ، اخوان واہ. شیاطین ہیں اسلامی سربراہ، بندے سربراہ. ہیں سامراج کے بے دام یہ غلام، بندے ہیں واہ سامراج بندے. کے بے دام یہ غلام، اپنا مفاد قوم سے بڑھ کر عزیز ہے، اپنا مفاد واہ قوم اپنا سے بڑھ کر عزیز قوم. ہے، اپنی ہوس کی قید میں رہتے ہیں یہ مدام، اپنی ہوس واہ کی سبحان قید اللہ. میں رہتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب بھائی صاحب. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور بھی دوسری خبریں تھیں لیکن یہ کہ ہم انشاءاللہ کچھ خبروں کو اگلے پروگرام میں کور کریں گے. اور یہ منصوبہ آیا ہے اس پہ تو ابھی بات چیت شروع ہوئی ہے، تو ہم دیکھیں گے جب اور اس میں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ اس پہ پھر تجزیہ کریں گے اس کا. اگلے پروگرام تک کرامت اللہ غوری صاحب کو اور اپنے میزبان انور نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا حافظ۔